بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم لا الہ الا اللہ کہو، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ جس طرح خداوند عالم خود لا محدود ذات ہے، اسی طرح اس کی عطا و بخشش بھی لا محدود ہے۔ میرا اللہ کتنا کریم و مہربان ہے کہ جو اپنے بندے کے قلیل سے تھوڑے سے عمل کے بدلے میں اجر کثیر عطا فرماتا ہے۔ عمل مختصر ہوتا ہے لیکن اس کے عوض جو بدلہ وہ دیتا ہے وہ قابل بیان نہیں ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل جس کی بہت زیادہ اہمیت روایات میں موجود ہے۔ انسان دنگ رہ جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ عمل ہے تو مختصر لیکن اس کے پڑھنے کا اجر بہت زیادہ ہے، اور وہ عمل ہے لا الہ الا اللہ۔ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی بھی لائق عبادت نہیں سوائے اللہ کے۔ کتاب کا نام نسیم بہشت، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی صفحہ 9 پہ ایک حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ عز وجل لموسیٰ بن عمران یا موسیٰ لو ان السماوات وعامریہن عندی والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ ابن عمران سے فرمایا، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک اور حدیث جو اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الموجبتان من مات یشہد ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار۔ پیغمبر گرامی قدر فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کی عامل ہیں۔ کوئی مرتے وقت یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اگر کوئی مرتے وقت کسی کو خدا کا شریک قرار دے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک اور حدیث میں سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ اس سے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، اگر کوئی یہ کلمات اپنی زندگی میں پڑھتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا، یہ ذکر ہر حال میں گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ تو زندگی، موت اور دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت انسان کا مونس و مددگار ہے۔ مزید آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے کہا، اے محمد، آپ ان لوگوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت کو دیکھو گے جو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی ندا دیا کرتے تھے، ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور وہ لوگ روح سیاہ ہوں گے جو کہتے تھے تمہارے لیے ہلاکت ہو، ہم تو برباد ہو گئے۔ اسی کتاب میں ایک مختصر حدیث یہ بھی لکھی گئی ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جنت میں اس کے لیے خوشبودار اور سفید زمین میں سرخ رنگ کا یاقوت کا درخت لگایا جاتا ہے جو شہد سے زیادہ شیریں، برف سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سونے کے لیے بستر پر جانے سے پہلے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے تو اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا، اور جو بستر پر جانے سے پہلے 100 مرتبہ استغفر اللہ کہے تو اس کے گناہ اس طرح ختم ہو جائیں گے جیسے درختوں سے سوکھے پتے گر جاتے ہیں۔ دیکھیے، ہر عمل میں خلوص شرط ہے، اگر خلوص نہیں تو انسان اجر سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا،
اور خلوص سے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے اس کے لیے حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکے رکھے، یہ ہے خلوص کا مطلب، یعنی حرام کاموں سے اپنے دامن کو بچا کر رکھے، تب انسان جنت کا مستحق ہوگا۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان ادھر سے لا الہ الا اللہ بھی کہتا رہے، ادھر سے حرام کام بھی کرتا رہ پھرے، دکان پر بیٹھا ہے لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کر رہا ہو، ادھر سے چیز ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہو، یا 2 نمبر چیز کو 1 نمبر چیز کہہ کر بیچ رہا ہو، یا دفتر میں بیٹھ کر رشوتیں لے رہا ہو، مومن کے خلاف سازشیں کرتا پھرے، بیوی بچوں پر ظلم کرتا پھرے، سود کھاتا پھرے، پڑوسیوں کو اذیت دیتا پھرے، زوجہ کا حق مار نہ دے رہا ہو اگر وہ مطالبہ کر رہی ہے، وغیرہ مثالیں اور بھی بہت ساری دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ہے خلوص کا مطلب، یعنی یوں سمجھ لیں کہ لا الہ الا اللہ کا ثواب ہر شخص کو نہیں ملتا، مگر کچھ شرائط پائی جائیں گی، پھر جا کر اس شخص کے نامہ اعمال میں یہ ثواب اور اجر عطا کیا جائے گا۔ ان شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام جب نشاپور پہنچے تو آپ نے مامون ملون کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا، تو آپ کے ارد گرد اصحاب حدیث جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، اے فرزند رسول، آپ ہمارے سامنے اپنے جد بزرگوار جناب رسول خدا کی ایک حدیث سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ حضرت کجاوے میں تشریف فرما تھے، اپنا سر اقدس کجاوے سے باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے اپنے بابا حضرت موسیٰ بن جعفر سے سنا، اور انہوں نے اپنے والد گرامی سے اسی طرح بیان کرتے کرتے فرمایا کہ پیغمبر اکرم نے جبرائیل سے سنا، اور اس نے خدائے عز و جل سے سنا کہ اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ میری پناہ گاہ ہے، جو میری پناہ گاہ میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ لیکن اس لا الہ الا اللہ کی شرائط ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شرائط میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں، یعنی میری امامت کو اس طرح تسلیم کرو گے، میری اطاعت اس طرح کرو گے جس طرح رسول خدا فرما گئے ہیں، تب جا کر یہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا تمہیں فائدہ دے گا، وگرنہ نہیں۔ ایک دوسری حدیث کہ جو اس سے بھی زیادہ واضح اور روشن ہے، کتاب نسیم بہشت شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی صفحہ 17 پہ ہے کہ ایک دن پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب میں تشریف فرما تھے، ان میں امام علی علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آپ نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہاں بیٹھے ہوئے 2 صحابیوں نے کہا کہ ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی گواہی تو صرف علی اور اس کے شیعوں کی قبول ہوگی، ان سے خداوند متعال نے عہد و پیمان لے رکھا ہے۔ ان 2 صحابیوں نے عرض کی ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک امام علی علیہ السلام کے سر اقدس پہ رکھ کر فرمایا لا الہ الا اللہ کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اس سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو نہ توڑنا، اس کی جگہ پہ نہ بیٹھنا اور اس کی بات کو نہ جھٹلانا۔ اب یہ تھی حدیث شریف، واضح ہوا کہ ہر انسان کو لا الہ الا اللہ کا ثواب اور اجر اور جنت نہیں ملے گی، مگر جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، مولا علی کو اپنا پہلا امام اور پہلا خلیفہ رسول مانتا ہوگا، اللہ اسے انعامات سے نوازے گا۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ فقر و فاقہ میں مبتلا نہ ہو اور قبر کی ہولناکی اور وحشت قبر سے ہم محفوظ رہیں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بہترین نسخہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کا 100 مرتبہ ورد کرے تو خداوند عالم اسے فقر و فاقہ سے محفوظ رکھے گا اور وحشت قبر کو ختم کرے گا اور اس کو بے نیاز بنا دے گا اور وہ جنت کے دروازے پر دستک دینے والا ہوگا۔ ماہ رجب المرجب کے اعمال میں سے ایک بہترین عمل اور وظیفہ جو یہ مختصر ہے تو مختصر،
لیکن ثواب اور اجر کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ مفاتیح الجنان صفحہ نمبر 278 میں موجود ہے کہ وہ یہ کہ پیغمبر اکرم سے روایت ہے کہ ماہ رجب المرجب میں جو شخص 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھتا ہے اور جنت میں اس کے لیے 100 شہر بنائے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہماری زبانوں کو غیبت، جھوٹ، چغل خوری وغیرہ سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ کا ورد جاری رکھے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔